بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہیں کہ یہاں اس حد تک استفادہ کیا آپ سے، لیکن یہاں اس مرحلے کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سنت پیغمبر کے ذریعے، امر الہی کے ذریعے تمام امت مسلمہ پر یہ جنت البقیع کا احترام ضروری ہے ایک طرح سے۔ تو اب مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم عملی میدان میں تاریخ کے دامن میں آ کے دیکھیں کہ آیا عالم اسلام نے یا امت مسلمہ نے جنت البقیع کا اعتقادی اور عملی طور پہ احترام کیا یا نہیں کیا؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ یقیناً ایسا ہے کہ امت مسلمہ نے اس کا پورا لحاظ رکھا ہے، چونکہ سرکار رسول کریم کی یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جسے آپ نے ایک مرتبہ انجام دیا ہو، بلکہ آپ نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس سنت کو برقرار کرنا چاہتے ہیں، اس سنت کو آگے تک آپ جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی سنت کے ذریعے سے ایسا اہتمام فرمایا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ آپ ہر شب جمعہ کو بقیع تشریف لے جاتے ہیں، ہر شب جمعہ کو۔ اس میں بقیع کی خصوصیت بھی محفوظ ہے، شب جمعہ کی خصوصیت بھی محفوظ ہے، اور خود قبرستان میں جا کے اہل قبرستان کے لیے استغفار کرنے کی خصوصیت بھی محفوظ ہے۔ یعنی اس کا ایک خاص پیغام ہے جو بقیع سے متعلق ہے۔ جنت البقیع میں جانا بقیع کی عظمت کی دلیل ہے، صرف وہاں کے مردوں کے لیے دعا کرنا ان کی خصوصیت کی دلیل ہے، اور خود رسول کا جانا ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عام پیغام ہے اس کا جو بقیع کے حوالے سے ہے، بقیع میں جانے کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بقیع نہیں آ سکتا ہے، جہاں بھی اس کے لیے قبور مسلمین پائی جاتی ہیں، انہیں شب جمعہ میں بالخصوص قبرستانوں کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر وہاں کے مدفونین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے، چونکہ شب جمعہ کی خصوصیت بھی واضح ہوتی ہے، قبرستان میں جانے کی خصوصیت بھی واضح ہوتی ہے، اور استغفار کرنے کی شب جمعہ میں بالخصوص خصوصیت واضح ہوتی ہے۔ یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، بار بار رسول اللہ کا یہ عمل کرنا، خاص وقت میں عمل کرنا، خاص طریقے سے عمل کرنا، خود جانا بقیع میں، باقاعدہ حاضر ہونا سرکار کا، ورنہ آپ اپنی مسجد سے کھڑے ہو کے بقیع کی طرف رخ کر کے بھی فاتحہ پڑھ سکتے تھے، دوسروں کو حکم دے سکتے تھے، لیکن باقاعدہ اہتمام کرنا، لوگوں کا دیکھنا کہ بقیع کی طرف رخ کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کا عمل بالکل مسلمانوں کے سامنے تھا، منظر عام پہ تھا، سب لوگ متوجہ تھے۔ یعنی یہ سنت ایسی سنت ہے جسے سب نے دیکھا ہے۔ ایک خصوصی عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درج ہے جو بقیع کی خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اس وقت بستر سے اٹھے جبکہ آپ یہ گمان فرما رہے تھے کہ میں سو چکی ہوں، اور آپ تیار ہوئے، آپ نے نانا نے مبارک پہنی، عبائے مبارک دوش پہ ڈالی، اور آپ بقیع کی طرف گئے رات کے آخری حصے میں۔ وہاں پہنچ کے آپ نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ عمل رسول اللہ کا کتنا خاص عمل ہے، رات کے سناٹے میں بقیع کا رخ کر کے آپ وہاں بھی دعا فرما سکتے تھے، چونکہ نماز شب کا حکم ہے ہمیں بھی، پیغمبر اور ائمہ کے لیے تو نماز شب بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ان کے لیے وجوب کی منزل میں ہے، اس میں 40 مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے، عمومی دعا بھی سب کے لیے کی جا سکتی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہی تقریباً نماز شب کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں پیغمبر کا یہ احترام کہ براہ راست بستر مبارک سے اٹھ کے حجرہ ازواج کو چھوڑ کے آپ بستر استراحت کو ترک کر کے بقیع کا رخ کرتے ہیں، بقیع کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اس شہر میں آپ کے دست مبارک سے بنائی ہوئی مسجد نبوی خود موجود ہے، جو خانہ کعبہ کے بعد اہم مقام رکھتی ہے عالم اسلام میں، اس کے باوجود آپ بقیع کی طرف جاتے ہیں رات کے اس حصے میں، جو اللہ سے مناجات اور راز و نیاز کرنے کا اہم حصہ رات میں کہلاتا ہے، اور وہاں جا کے استغفار کرتے ہیں، اور باقاعدہ آپ سلام کرتے ہیں۔ پیغمبر کا سلام اہل بقیع کو باقاعدہ روایات میں نقل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر با آواز بلند یہ سلام کیا کرتے تھے، تبھی تو لوگوں تک پہنچا۔ اس میں عمومی تعلیمات ہیں تمام قبرستان کے لیے، اور خصوصیت ہے بقیع کے لیے، السلام علی اہل الدیار من فیہا من المسلمین، یہ سلام کرتے تھے آپ جا کے باقاعدہ۔
اس سے اہل قبور کو سلام کرنے کی سنت بھی آپ نے قائم کی ہے، ان کا احترام، قبرستان جانا عام درس بھی ہے، اس میں عام پیغام بھی ملتا ہے ہمیں، اور بقی کی خصوصیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اتنے اقدامات پیغمبر اکرم کے ہیں تو ظاہر ہے امت مسلمہ نے انہیں دیکھا ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا ہے امت مسلمہ نے، اس اہتمام کو باقاعدہ اہل بیت طاہرین نے دیکھا ہے، آپ کے اصحاب نے دیکھا ہے، آپ کی ازواج مطہرات نے دیکھا ہے، پورے مدینے نے دیکھا ہے، اور اس پہ عمل بھی کیا ہے، چونکہ بقی بہت اہم ہے۔ بڑے نیک صحابہ، صالح صحابہ دفن ہیں، فرزند پیغمبر حضرت ابراہیم دفن ہیں، فرزندان پیغمبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی بڑی شخصیتیں، اور احتمال اس بات کا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر بھی یہیں پائی جاتی ہے، اگرچہ یقینی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اللہ کا فیصلہ اس بات پہ منحصر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کی خاطر بی بی کی قبر دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے، لہٰذا قطعی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن احتمال ہے کہ بقی میں بھی بی بی کی قبر پر اتنی عظیم قبریں ہیں اس قبرستان میں جو عالم اسلام کو خود بقی کی عظمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عالم اسلام نے باقاعدہ احترام کیا ہے، عالم اسلام نے عمل کے ذریعے بھی احترام کیا ہے، چونکہ آج بھی لوگ اگر بقی میں جگہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اہم شخصیتوں کو بقی میں دفن کریں، اور اسے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ کسی کو بقی میں کیا مدینے میں دفن ہونا نصیب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ بقی میں جب بھی کوئی بقی کا رخ کرتا ہے تو آج بھی بقی کی غربت کو دیکھ کے مسلمان آنسو بہاتے ہیں، اس کا احترام بجا لاتے ہیں۔ سنی شیعہ سب کے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک بقی کی زیارت مستحب ہے، یہ عمل گواہی دیتا ہے۔ سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ بقی بہت محترم اور مقدس مقامات میں سے ہے، لہٰذا چونکہ پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو عالم اسلام اپناتا ہے تو یہ تو بہت عظیم سنت ہے۔ باقاعدہ اعتقادی طور پر اور عملی طور پر عالم اسلام بقی کی عظمت کا قائل ہے، اور اس کے احترام کے مظاہر ہمیں حج کے موقع پہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور عام دنوں میں جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا زیارت پیغمبر کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بقی کی زیارت کو بھی ضروری سمجھتا ہے، اگرچہ اتنی پابندیاں ہیں کہ بقی کی زیارت پہ سزا سنائی جاتی ہے، باقاعدہ سزا دی جاتی ہے، تعزیانے مارے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی احترام امت بقی کے سلسلے میں اس منزل میں ہے، کوئی احترام بقی کو ترک نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ کو سلام کرنے کے بعد وہ اہل بقی کو سلام کرنا اپنی ایک ضرورت سمجھتا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کا تقاضا خیال کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام طریقے سے جو مدینے میں مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، جہاں جہاں ان کے عام عمومی قبرستان ہیں وہ اس میں مسلسل جاتے ہیں، مثلا شب جمعہ جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو خود یہ احترام بتاتا ہے اور ان کا جانا بتاتا ہے کہ جب ایک عام قبرستان میں عام قبروں کا احترام ہے، چاہے وہ شب جمعہ جانے کی شکل میں ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کی شکل میں ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ عام قبروں کا احترام ہے تو ان شخصیتوں کا احترام یا وہ جو معزز شخصیات وہاں پہ دفن ہے اس کا احترام کیسے نہ ہوگا اور کیسے نہ کریں گے۔ یہ بھی بے شک یہ تو ایک انسانی احترام ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ صرف احترام قبور مسلمانوں میں پایا جاتا ہو، ہر مذہب میں قبروں کا احترام کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہم اسلامی نظریے سے تو احترام قبور کے قائل ہیں ہی، لیکن انسانی سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں، عالمی سماج کو جب دیکھتے ہیں تو ہر دین میں، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں یہ انسانی احترام قبروں کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انہدام جنت البقیع ایک فقط دینی اور اسلامی جرم نہیں ہے، بلکہ بڑے پیمانے پہ، عالمی پیمانے پر ایک انسانی جرم ہے جو اس کی قباحت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بقیع کے انہدام پہ فقط امت مسلمہ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے عالم انسانیت کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، اور جنہوں نے یہ خیانت اور یہ بدعملی انجام دیے ان کی شدید مذمت کرنا چاہیے۔ بہت خوب، یہ بہت اہم نقطہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بالآخر انسانی جرم ہے، انہدام جنت البقیع، اس پہ پابندی لگانا بے شک ایسا ہی ہے، انسانی جرم ہے۔ اب ہم خود جنت البقیع کے پیغامات کے سلسلے میں اس مرحلے تک پہنچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ویرانی اور یہ پابندیاں اور یہ خود انہدام کر دینا جنت البقیع کو، یہ کہیں نہ کہیں خود یہ شخصیات یہ ایک شکوہ امت مسلمہ سے کر رہی ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ
ہم جب دیکھتے ہیں عام طور سے کسی قریے یا دیہات میں نکل جائیں آپ، جہاں اسلام کا زیادہ اثر و رسوخ نہ پایا جاتا ہو، فقط نام کے مسلمان ہو لوگ، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام سے مسلمانوں کی قبروں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ بے شک، عام قبروں کی بھی حرمتی آج امت مسلمہ کو گوارا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بستی ہو جہاں پہ لوگ نماز صحیح سے نہ جانتے ہوں، وضو کرنا صحیح سے نہ جانتے ہوں، اذان دینا صحیح سے نہ جانتے ہوں، مسجد بنانے پہ قادر نہ ہو مالی اور مادی لحاظ سے، لیکن قبروں کا احترام پھر بھی ان کے یہاں محفوظ ہے۔ محفوظ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عام مسلمانوں کی قبریں ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا مسلمان ہو جس نے زیادہ نمازیں نہ پڑھی ہوں، زیادہ اذانیں نہ دی ہوں، زیادہ دین سے کوئی سروکار نہ رکھا ہو، صرف کلمے کی حد تک مسلمان رہا ہو، جب وہ مر جاتا ہے اور اس کی قبر بن جاتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے زندگی میں کسی نے اسے کسی مسلمان نے احترام کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور روایات میں بھی آیا ہے کہ مردوں کا احترام کرنا چاہیے، جیسا تھا بندہ جب تک تمہارے سامنے تھا تمہارے اوپر نہی از منکر امر بالمعروف واجب تھا، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اب اسے اچھائی کے ساتھ یاد کرو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عام قبروں کا اتنا احترام ہے کہ عام مسلمانوں کی قبریں، عام مسلمانوں کے قبرستان کی بھی توہین آج امت مسلمہ کو گوارا نہیں ہے، اس کی ویرانی گوارا نہیں ہے، بے شک، تو ایک ایسا عظیم قبرستان جس میں اولاد پیغمبر دفن ہو، فرزندان پیغمبر کا مدفن ہو، بالکل بالکل، جس میں زوجات رسول کی قبریں ہوں، جس میں فرزند رسول حضرت ابراہیم دفن ہو، حضرت کے چچا عباس ابن عبد المطلب دفن ہو، حضرت عقیل دفن ہوں، بڑے بڑے نیک اور صالح جو زندگی بھر پیغمبر کا اتباع کرتے رہے ایسے عظیم صحابہ دفن ہو، علماء دفن ہو، اس امت کے اکابرین کا مدفن ہو جو بقی، تو اس قبرستان کا انہدام ہو جائے اور امت مسلمہ ابھی تک مثلا کوئی ایسا اقدام نہ کر سکے کہ اس کا تقدس باقاعدہ واپس آ سکے، تو یہ واقعاً شکوے کا مقام ہے، گلے کا مقام ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ مزاحمتیں امت مسلمہ کو ہیں، لیکن امت مسلمہ نے ویسا کردار ادا نہیں کیا ہے جس احترام کی وہ جنت البقیع کے سلسلے میں قائل ہے۔ اس سے اپنے آنا چاہ رہا ہوں، اسی سوال یعنی اس مرحلے کو بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ بالآخر انہدام جنت البقیع کے بعد مسلمانوں کا کیا رد عمل رہا، ان کا کیا تاثر رہا، کیا ان کی بیداری رہی، کیا انہوں نے جنت البقیع کے سلسلے میں کارنامے انجام دیے، اس کے بارے میں؟ بیداری کا ثبوت تو یہ ہے کہ آج ہم یہ انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے پروگرام کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے ایک عالمی دن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ بالکل خواب زدہ ہو، بالکل غافل ہو، اقدامات ہوتے ہیں۔ انہی جنت البقیع کے انہدام کے بعد امت مسلمہ کا جو غم و غصہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ باقاعدہ اپنے پروگرام کو اسلام دشمن طاقتیں جامع عمل پہنانے سے قاصر رہی ہیں، ورنہ ان کے ایجنڈے میں یہ تھا کہ تمام مزارات اسلامی کو منہدم کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی شروعات خانہ کعبہ سے ہونا تھی۔ چونکہ امت مسلمہ بیدار تھی، کعبے پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کعبے پہ پہلے حملے کو روکا گیا۔ دوسرا حملہ جنت البقیع کے بعد خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس پہ ہونا تھا، لیکن جنت البقیع کے انہدام کے بعد امت مسلمہ کا وہ شدید رد عمل سامنے آیا کہ آج تک ایسا کرنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ اس واقعے سے، اس حادثے سے بالکل غافل ہو گئی ہو، نہیں، اس کی آواز کو جتنا طاقتور ہونا چاہیے تھا اتنی طاقتور ہو کے وہ عالم انسانیت کے سامنے نہیں آ سکی، یعنی تقاضا تھا کہ اس سے مضبوط آواز بلند ہو، اس سے مستحکم اقدامات منظر عام پہ آئے، وہ نہیں ہو سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل غفلت کا شکار رہی ہو، غم پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، آج تک درد پایا جاتا ہے۔ جنت البقیع کے سلسلے میں عالم اسلام بہت حساس ہے۔ ہاں، اسلامی حکومت جو نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں، ایران، جمہوری اسلامی ایران کے علاوہ انہوں نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا حکومتی پیمانے پہ، جبکہ جنت البقیع کا اقدام میں بہت مؤثر حکومتیں شریک تھیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی اور فقہی طور پر تو یہ گھناؤنا کام
یعنی آل عبد الوہاب نے انجام دیا ہے یا اس کے پیروی کرنے یعنی فرقہ وہابیت نے انجام دیا ہے۔ حکومتی طور پہ اور سیاسی طور پہ اس میں آل سعود براہ راست شریک ہے، اور اصلی اور واقعی اس انہدام کا ذمہ دار دشمن اسلام برطانیہ ہے، جس نے یہ نقشہ کھینچ کے عبد الوہاب کو دیا تھا کہ تجھے کیا کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کا منصوبہ عبد الوہاب کی حکومت برطانیہ کے حوالے سے اس کے ہاتھ میں آتا ہے، فوراً وہ جامہ عمل پہناتا ہے۔ اصلی قصوروار اس میں دشمن اسلام برطانیہ ہے، جس کے نقشے پر عمل کرنے کے لیے جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دشمنوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کبھی ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی ان کی ظاہری باتوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، اپنی اصلی دشمن کو پہچانا چاہیے۔ وہابیوں کے لیے یہ واضح ہو جانا چاہیے بات کہ اس فرقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فرقہ اسلام کے نام پہ دشمنان اسلام کے شوم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور اس کا اعتراف باقاعدہ برطانوی حکومت نے اس کے جاسوس نے کر لیا ہے۔ آل سعود نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہابیت ہماری ایک حکومتی ضرورت تھی، اس لیے سے وجود میں لایا گیا تھا۔ لہٰذا وہابیوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے مذہب کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ابھی تک وہ کس گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور اگر انہوں نے غور و فکر نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں واقعاً مجرم قرار پائیں گے۔ تو اس حوالے سے امت مسلمہ میں آج تک، جبکہ جنت البقیع کے انہدام کو تقریباً 95-97 سال گزر رہے ہیں، آج تک امت مسلمہ میں غم پایا جاتا ہے، آج تک غصہ پایا جاتا ہے، آج تک امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ لیکن ان اقدامات کو باقاعدہ مؤثر بنانے کے لیے حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ پوری دنیا تک یہ آواز پہنچائی جا سکے اور جنت البقیع کی تعمیر جدید کے لیے واقعاً مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس دن کی آرزو کرتے ہیں کہ اللہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو ہم سے بہت نزدیک فرمائے، تاکہ حضرت کے ہاتھوں سے ہم جنت البقیع کی تعمیر جدید کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔ اس روز کی یاد میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس اہم کام میں حصہ لینے کی توفیق سے سرفراز فرما۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا کہ قبلہ نے بہت ہی اہم موضوعات پر، بہت اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے، اور بہت بہترین طریقے سے جو چیزیں سامنے ہمارے پیش فرمائی ہیں واقعاً قابل استفادہ تھیں، اور امت مسلمہ کے لیے جیسا فرمایا کہ ایک غم و غصہ ہے انہدام جنت البقیع کو لے کر، لیکن ایک اور ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں ہم آواز ہو کر ہم سراپا احتجاج کریں، اس سے زیادہ بڑھ کر ہم آل سعود کے خلاف اور اس کی پالیسیوں کے خلاف ہم آگے بڑھیں، تاکہ ان تعمیر جنت البقیع کے سلسلے میں ہم ایک ایسا کارنامہ انجام دے پائیں کہ اپنے رسول اور اپنے خدا کے سامنے سرخ رو ہو پائیں۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ واقعاً بہت ہی سود مند، فائدہ مند یہ گفتگو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ثابت ہوگی۔ مجدداً اسٹوڈیو کی طرف سے، چینل کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔